آج ہم سنیں گے جاوید احمد غامدی کے عقائد و نظریات کے بارے میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں نے دین اسلام کو بہت ہی سخت بنا لیا ہے، لیکن جو جاوید احمد غامدی صاحب ہے وہ دین اسلام کو آسان کر کے بتاتے ہیں تاکہ لوگ عمل پیرا بھی ہو اور اتنی دین کے اندر سختی بھی نہ ہو۔ تو آیا جاوید احمد غامدی صاحب صحیح کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں؟ ان کے عقائد و افکار کیا ہیں؟ اور لازمی سی بات ہے، قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی اے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو اور صادقین یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں سے مراد جو عقائد افکار اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، جو لوگ اپنے اوپر یہ فالو کرتا ہے، ان پر عمل پیرا کرتا ہے، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جاوید احمد غامدی کے عقائد و نظریات کیسے ہیں؟ آیا ہم ان کو اپنا رہبر اسکالر اچھا مانے یا نہ مانے؟ اس کا فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں۔ آپ بتائیں، جو آگے میں 20 اس کے عقائد و افکار ایسے بتاؤں گا کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے آیا یہ ان کے عقائد قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہے یا نہیں ہے، اور یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اگر صحیح ہے تو کیوں ہے، غلط ہے تو کیوں ہے۔ اب اس کا فیصلہ جو ہے نا آپ نے کرنا ہے۔ تو ہم بلا جھجک اور کسی کی طرفداری کرتے بغیر انشاءاللہ عز و جل یہ فیصلہ کریں گے، اور آپ بھی میرے ساتھ جڑے رہیے گا تاکہ ہم ان کے عقائد اور افکار کو جانچ سکیں کہ یہ قرآن و حدیث کے موافق ہے یا مخالف ہے۔ پہلی بات، جاوید احمد غامدی صاحب کے کئی انٹرویو ایسے ہیں جن میں اس نے خود بتایا، یعنی کبھی کبھار کچھ بات کہتا ہے، دوسرے انٹرویو میں خود یعنی اس کے خلاف موقف دے دیتا ہے۔ جیسے ایک انٹرویو میں اس نے کہا تھا کہ سنتیں فقط در فقط 40 ہیں، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی سنتیں ہیں ہی نہیں۔ اسی کے بعد اور انٹرویو اس کا ہوا تو اس میں بولا کہ سنتیں فقط 27 ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور انٹرویو ہوا تو اس نے کہا سنتیں فقط 17 ہے، یعنی اپنی بات سے ہی ہٹ رہا ہے، کبھی کہہ رہا ہے 40 ہے، کبھی کہہ رہا ہے 27 ہے، کبھی کہہ رہا ہے 17 ہے۔ اور وہ سنتیں کون کون سی ہیں انشاءاللہ میں آپ کو اسکرین شاٹ کی طرف سے دے دوں گا، وہ آپ دیکھ لیجیے گا۔ اور دوسرا، یہ داڑھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو جاوید احمد غامدی صاحب کہتا ہے کہ داڑھی رکھنا یہ سنت ہے لیکن ضروری نہیں ہے، یعنی کوئی رکھے نہ رکھے تب بھی مسئلہ نہیں ہے، سنت ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ داڑھی ہے، لیکن داڑھی کو ایک مٹھی تک کرنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک ایک مٹھی تھی، اور اس کے علاوہ ائمہ مجتہدین اتنے سارے علماء کرام نے سب نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ داڑھی رکھنا سنت مبارکہ ہے، اور اس داڑھی کو ایک مٹھی تک کرنا یہ واجب ہے۔ اب کتنے ایسے لوگ ہیں جو دین اسلام سے پھر جائیں گے یہ موقف سن کر؟ اور داڑھی رکھنے کے حوالے سے کیا ہے کہ داڑھی سنت رسول اور صالحین کا طریقہ ہے۔ داڑھی رکھنا سنت رسول اور صالحین کا طریقہ ہے، اور قرآن پہ عمل کا کیا ہے؟ یہ راستہ ہے۔ اور دوسرا، داڑھی چہرے کا نور ہے۔ اور جاوید احمد غامدی صاحب کہتا ہے کہ قرآن کی فقط ایک قرات ہے، 7 قراتیں یہ عجم والوں کا فتنہ ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بے شک قرآن 7 حروف پر نازل کیا گیا۔ اس حروف سے مراد کیا ہے کہ 7 قراتوں پر نازل کیا گیا، اور اس پر کیا ہے؟ ائمہ کا اجماع ہے، اور ائمہ قرات نے سند کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے، اور قرآن کا معجزہ ہونے کی یہ 7 قراتیں دلیل ہیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو، جس سے بھی وہ پڑھ سکیں، قرآن آسانی ہو پڑھ سکیں اور لوگوں تک پھیلا سکیں۔ لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ قرآن کی ایک قرات ہے، یہ 7 قراتیں عجم والوں کا فتنہ ہے۔ اور تیسرا کیا کہتا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ صحیح ہے، اس کے علاوہ یعنی جو یہ کہے صحیح ہے اور جس کی یہ انکار کرے وہ غلط ہے۔ اب اصول 4 آپ کو پتہ ہے کتنے؟ 4، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ لیکن یہ اجماع کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ دین میں بدعت ہے۔ حالانکہ آپ اگر
دین اسلام سے اجماع کو نکال دیں تو کتنے سارے معاملات خراب ہو جائیں گے اور اس کے ذریعے سے مسئلے مسائل کتنے قائم ہو جائیں گے۔ اجماع کہتے ہیں کہ ائمہ علماء کا کسی بھی بات پر متفق ہو جانا کہ یہ مسئلہ قرآن و حدیث کی روح سے یوں نہیں یوں ہے۔ اب اس بات میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری امت کا اجماع کبھی بھی گمراہی پر نہیں ہو سکتا، یعنی یہ تعلیم نبوی ہے کہ میری امت کے علماء صلحاء صالحین جس بات پر اجماع کریں گے اکثریت ہوگی تو وہ کبھی بھی گمراہیت کی طرف نہیں جائیں گے۔ لیکن یہ سرے سے ہی کیا کہتا ہے کہ اجماع شریعت میں یہ بدعت کا اضافہ ہے، یعنی اپنی عقل سے کہہ لو کہ یہ چیز صحیح ہے تو صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے تو غلط ہے۔ اور چوتھا کیا کہتا ہے کہ ہر کوئی شخص مجتہد بن سکتا ہے، یعنی مجتہد بننے کے لیے کوئی بھی شرائط و ضوابط نہیں ہے، ہر کوئی مجتہد بن سکتا ہے، جس کا جی چاہے قرآن و حدیث میں ہیر پھیر کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس کو یہ سمجھ میں ایسے ہے تو ایسا ہی ہے، اس کو وہ سمجھ میں نہیں ہے ویسے نہیں ہے ایسے ہے تو وہ ایسے ہی کر لے، یعنی جس کا دل چاہے وہ مجتہد بن جائے۔ حالانکہ مجتہد بننے کے لیے آپ کو پتہ ہے قرآن و حدیث، اجماع، قیاس اور کئی علوم پر مہارت حاصل ہو، مہارت تامہ حاصل ہو، تب جا کر وہ مجتہد کی لائن میں آتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، مجتہد بننے کے لیے جس طریقے سے ہر کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا نا، اس طریقے سے ہر کوئی مجتہد نہیں بن سکتا۔ مجتہد بننے کے لیے کئی علوم و فنون کا آنا ضروری ہے۔ دین اسلام کو اگر ایسے ہی اس کے بقول بن جائے گا تو دین اسلام کی کئی باتوں کا انکار ہو جائے گا، کئی باتیں جو نہیں ہوں گی وہ اس میں ڈال لے گا۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت ہے کیا، اس میں کیا کیا چیزیں ماننی ہے، کیا کیا چیزیں نہیں ماننی، اور اللہ اس کے رسول نے کیا چیزیں فرمائی ہیں، کیا چیزیں نہیں فرمائی ہے۔ جب اس کو اصول کا نہیں پتہ ہوگا تو آگے کیا بات کرے گا؟ اب اس کے نزدیک ہر کوئی مجتہد بن سکتا ہے، یعنی دین اسلام کے ساتھ کھلواڑ کر سکتا ہے۔ اور ساتواں کیا ہے کہ مسلمان اور غیر مسلمان کی گواہی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، غیر مسلموں کو مسلمان کے ساتھ کمپیریزن کرنا، برابر کرنا کہ مسلمان اور غیر مسلمان دونوں کیا ہیں، برابر ہیں۔ حالانکہ مسلمان اور غیر مسلمان کیا ہے، کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ مسلمان کی گواہی غیر مسلم پر مقدم ہے، آگے ہے۔ کیوں؟ اس نے کلمہ پڑھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر ہے، اللہ اس کے رسول کو مانا ہے، اور اس کی کیا ہے، ہر اعتبار سے مسلمان اور غیر مسلم کی گواہی میں زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن یہ کیا ہے، مسلم اور غیر مسلم کو ایک ہی قرار دیتا ہے، گویا کہ وہ ایک ہی ہے۔ تو بتاؤ تیسرا جو نیوٹرل ہے وہ کہے گا پھر مجھے کلمہ پڑھنے کی حاجت ہی نہیں ہے، میں کلمہ کیوں پڑھوں جب دونوں ایک ہی ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ کر تمام لوگوں سے مقدم ہے۔ کیوں؟ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور یہ امت بھی تمام امتوں کی سردار ہے۔ غیر مسلم تو بالکل نچلے طبقے کے ہیں، جو دوسرے انبیاء علیہ السلام تھے ان کی جو امت تھی ان سے بھی افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور اس میں ہمارا یہ کمال نہیں، کمال کس کا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور آٹھواں کیا کہتا ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں ریاست اگر تبدیلی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، جو چیز نص قطعی سے ثابت ہے، یہ قانون کس نے بیان کیے؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں کہ اگر اتنا پیسہ مال ہے، پیسہ ہے، دولت ہے تو اتنی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ بالفرض اگر کسی کے پاس 1,00,000 روپے ہے تو 2,500 روپے زکوٰۃ۔ لیکن یہ کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی ریاست اس میں تبدیلی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ مطلب یہ کیا ہے کہ یہ دروازہ ان کو کھول کے دینا چاہ رہا ہے کہ اگر شریعت کے معاملے میں ریاست کسی بھی اعتبار سے، یہ تو نص قطعی سے، اس کے علاوہ کسی بھی اعتبار سے اگر وہ ہیر پھیر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ حالانکہ یہ کسی بھی انسان کو انبیاء کے علاوہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو تخفیف دے دے۔ اگر انبیاء دیں گے تو وہ بھی اللہ کی عطا سے دیں گے، کیوں؟ وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی ہے۔ لیکن عام انسان اور عام ریاست شریعت کے قانون میں ہیر پھیر کر ہی نہیں سکتا۔ ہم مکلف ہیں، جو اللہ اس کے رسول نے بتایا ہم اس کے پابند ہیں۔ یہ عقائد اور نظریات ہے۔ اور نواں کیا کہتا ہے کہ یہود کا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کوئی ضروری نہیں ہے، یعنی یہود و نصارہ ہو گئے، ان کا حضور علیہ السلام پر ایمان لانا کوئی ضروری نہیں ہے، ان کی بخشش ہو جائے گی۔ حالانکہ علماء ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں،
جو حضور کی بعثت کے بعد آپ پر ایمان نہ لائے وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا اور ان کی مغفرت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے تمام انبیاء علیہ السلام کو ماننا لازمی ہے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی ماننا ہے اور اس پر ایمان بھی لانا ہے۔ جو ایمان نہیں لائے گا وہ مسلم نہیں ہوگا اور ایمان والا نہیں ہوگا اور ان کی نجات نہیں ہوگی۔ اب یہ عقائد اور نظریات ہے۔ اور 10واں کیا کہتے ہیں؟ آج میں اور آپ جیسے ہماری عام جنریشن، ہم اپنے لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ موسیقی سے بچو، یہ کیا ہے؟ گناہوں والے آلات ہیں، دین اسلام سے پھیرنے والے آلات ہیں، اسلام سے دور کرنے والے ہیں۔ لیکن جاوید احمد غامدی صاحب کیا کہتے ہیں کہ موسیقی سننا یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ اب آپ سوچ لیں اگر ہم موسیقی کو جائز قرار دیں، ویسے موسیقی حرام ہے، علماء کا اس پر فتویٰ ہے، علماء نے کسی نے بھی جائز نہیں کہا، لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں جن جن گھروں میں جن جن جگہوں پر موسیقی چل رہی ہے وہاں پر کیا کیا کیسز آ رہے ہیں، کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا، لوگ مدہوش ہو جاتے ہیں، گناہوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں جو لوگ ملوث ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر ان کے بقول موسیقی کو جائز قرار دے دیں، آپ سوچ لیں دین اسلام کے ساتھ کتنا بڑا مذاق ہوگا۔ اور 11واں کیا کہتا ہے کہ سور، آپ نے علماء سے سنا ہے، اور علماء کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی روح سے بات کرتے ہیں، علماء سے سنا ہے کہ سور کیا ہے؟ نجس العین ہے، پورا کا پورا ناپاک ہے۔ لیکن جاوید احمد غامدی صاحب کیا کہتے ہیں کہ سور کی نجاست صرف گوشت تک محدود ہے، اس کے علاوہ سور پاک ہے، صرف گوشت نجاست ہے، باقی سارا کا سارا پاک ہے۔ یعنی بالکل شریعت کے قانون سے ہٹ کر بات کر رہا ہے اور کئی احادیث مبارکہ کا انکار کر رہا ہے، قرآن کا انکار۔ اگر اس ایسے عقائد ہوں، آپ سوچ لیں کہ وہ قرآن کے مطابق بات کر رہا ہے یا مخالف بات کر رہا ہے۔ حدیث مبارکہ کا جس نے تھوڑا سا بھی مطالعہ کیا ہو نا، وہ جان لے گا کہ آیا اس کی جو تمام گفتگو ہے وہ حدیث مبارکہ کے مخالف ہے یا مطابق ہے۔ یہ آپ پر فیصلہ ہے، آپ بتائیں۔ اور 12واں کیا کہتا ہے کہ عورت مرد کی امامت کر سکتی ہے، حالانکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے، عورت کیا ہے؟ محکوم ہے۔ مرد عورت کے اوپر بادشاہی کر سکتا ہے، عورت مرد کی جماعت نہیں کرا سکتی۔ ہاں عورت کی جماعت کرا سکتی ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہاں پر عورت کو حاکم بنا رہا ہے، مرد کو محکوم بنا رہا ہے۔ اور 13واں کیا ہے؟ کہتا ہے کہ مسجد اقصی پہ مسلمانوں کا حق نہیں بلکہ کیا ہے؟ یہود کا حق ہے۔ حالانکہ آپ قرآن میں پڑھیں، جگہ بجگہ آپ کئی جگہ پر ایسی دیکھ لیں حدیث مبارکہ میں کہ مسجد اقصی پر کس کا حق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا، مسلمانوں کا حق ہے۔ لیکن وہ سپورٹ دیکھیں کن کو ہے؟ یہود و نصارہ کو۔ اب بتاؤ جو ان کی سپورٹ کرتے وہ مسلمان بنیں گے یا یہودی بنیں گے؟ دین اسلام میں اتنا کھلا تضاد، اتنی تو بالکل دین اسلام سے آزادی کہ دین کے ضروری چیزیں جو ہے نا ان سے بھی ہٹ کر لوگوں کو اجازت دینا، اور ایسی باتیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے رسول بھی بالکل مخالف ہو کر کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ یہ کام تم کر لو۔ یہ تو پھر بھی نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، نہ ہی کوئی اتنا بڑا ہے۔ اور 14 کیا کہتا ہے کہ نیت کے بغیر طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اب آپ پتہ ہے کہ طلاق بندہ دیتا ہی غصے میں ہے یا ویسے بھی، نیت ہو یا نہ ہو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ کیا ہے؟ اب آپ بتاؤ اگر نیت کے بغیر طلاق، تو کون کہے گا؟ اس طریقے سے تو کوئی طلاق واقع ہوگی نہیں۔ طلاق جب بندہ غصے میں دے دیتا ہے، نیت ہو یا نہ ہو، بعد میں پچھتاتا ہے۔ اب جتنے بھی سارے بعد میں پچھتائیں گے بھئی میری تو نیت ہی نہیں تھی، تو اس کے بعد اگر وہ ساتھ رہنے لگے تو آپ مجھے بتاؤ کہ وہ اولادیں جو پیدا ہوگی ولد الزنا، زنا میں شمار ہوگا، گناہوں کو فروغ کتنا دینا ہے۔ اور 15 کیا کہتا ہے کہ دین میں کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ یہ نیچری فرقہ جس کو کہتے ہیں بھئی میرا عقل یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ چیز صحیح ہے تو صحیح ہے، اگرچہ وہ صحیح نہ ہو، یہی چیز یہ میری چیز عقل سمجھ رہی ہے غلط ہے تو غلط ہے، اگرچہ وہ غلط نہ ہو لیکن بس میری عقل، یعنی عقل کے تابع، دین اسلام کے تابع نہیں۔ ہم کہیں دین کے مکلف ہیں، اپنی عقل کے تابع نہیں بلکہ دین کے مکلف ہیں۔ جو ہمیں دین کہے گا کہ یہ اچھا ہے تو ہمارے لیے وہ اچھا ہے، دین کہے گا کہ یہ تمہارے لیے خراب ہے تو ہمارے لیے وہ خراب ہے۔ لیکن یہ کیا کہتا ہے کہ جو چیز عقل کہے صحیح ہے تو صحیح ہے، غلط ہے تو غلط ہے، یعنی دین کے پیچھے چلا لو، اپنے دین کی بات سے ہٹ کر عقل کی بات مانو، جو عقل کہے گی وہی صحیح ہے۔ اور
16واں کیا کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا، یعنی اگرچہ قرآن کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف، اور مطلب جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے ہٹ کر بھی کوئی بات کرے نا، سری کفر بھی بکتا رہے، تب بھی ہم اس کو کیا ہے، کافر نہیں قرار دے سکتے۔ کیوں کہ نبی علیہ السلام ہے ہی نہیں، اب کوئی کافر بھئی نبی علیہ السلام اس ظاہری دنیا سے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن دیا، جو دو گتوں کے درمیان ہمارے پاس موجود ہے وہ، اور اس کے علاوہ حدیث رسول، یہ ہمارے پاس موجود ہے، اجماع ہے، قیاس ہے، علماء اتنے ہیں، ائمہ ہیں، مجتہدین ہیں، اہل علم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں نہیں آتا تو اہل ذکر سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو کہ وہ تمہیں بتائیں گے یہاں پر یہ تم نے جو بولا ہے کفر ہے یا نہیں ہے، یہ تم نے بولا ہے صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے بارے میں۔ اب تو یہ تو سری نص قطعی سے ہٹانے والی بات ہے، اگرچہ کافر کفر بکتا رہے، مسلمان ہو کر کفر بکتا رہے، ہم اس کو کافر نہیں قرار دیں گے۔ یہ تو سری قادیانیوں کی سپورٹ ہے۔ قادیانیوں کے بارے میں پوچھا گیا، کہا کہ میں تو کسی کو کافر کہتا ہی نہیں، حالانکہ آئین کے مطابق وہ کافر ہے، یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں لکھ سکتے، ان کی سری سپورٹ ہے۔ اور کہتا ہے کہ شراب کی سزا جو ہے نا، شراب کی سزا شریعت میں ہے ہی نہیں۔ اب علماء سے آپ نے کتنے علماء سے سنا ہے کہ شراب جو پیتا ہے اس کی 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی، مر گیا 40 دن کے اندر تو مسلمان کے علاوہ مرے گا، اور 80 کوڑے ان کو مارے جاتے ہیں۔ یہ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو قرآن و حدیث جس نے سرسری بھی پڑھا ہوگا نا وہ بھی جان لے گا، لیکن یہ کیا کہتا ہے کہ شراب کی سزا ہے ہی نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ جتنے سارے شراب پینا چاہیں پیئیں، کھلم کھلا، کوئی بھی ان کو ہے ہی نہیں، بھلے پیتے رہیں۔ یعنی لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو برائی کی طرف دھکیلنا، اتنی آسانی دے دینا تاکہ لوگ برائی کی طرف مائل ہو جائے، اور یہ نفس ہے نا، نفس انسان کی برائیوں کی طرف مائل ہوتی ہے۔ یہ باتیں، یہ عقائد اگر سنیں گے نا تو آپ جان لیں کبھی بھی اسلام کے نمائندے ہو کر نہیں نکلیں گے، بلکہ کیا ہے، یہود و نصارہ کے نمائندے ہو کر دین اسلام سے ہٹ کر اور اللہ اس کے رسول سے اپنے اعمال کے مطابق جنگ کرنے والی بات ہوگی۔ اور اللہ نے کیا فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین۔ یہ جو عقائد، ایسے عقائد و افکار ہوں گے تو آپ بتاؤ وہ کن کے ساتھ ہوں گے۔ اور 18واں کیا کہتا ہے کہ اسلام میں جہاد ہے ہی نہیں، اسلام میں جہاد ہے ہی نہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں کیا فرمایا، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی آپ مسلمانوں کو قتال پر یعنی جہاد پر ابھاریں۔ اور اسلام ہمیشہ سے سر بلند ہے، رہے گا تو کس کے ذریعے سے؟ جہاد کے ذریعے سے، وہ جب فرض ہو، لیکن سرے سے ہی انکار کر دینا نہیں، جہاد ہے ہی نہیں، یہ قرآن کریم فرقان حمید کی میں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں اس کے الغرض، آپ نے جتنے سارے افکار اور نظریات دیکھے، وہ کیا کہتا ہے کہ اپنی عقل کو کعبہ بنا لو، عقل یہ کہتی ہے یہ صحیح ہے، اگرچہ قرآن و حدیث اس سے منع کرتے ہو لیکن عقل اس کو کہہ رہی ہے کہ صحیح ہے تو بالکل صحیح ہے، اور عقل کہہ رہی ہے کہ یہ چیز غلط ہے اگرچہ صحیح ہو، نہیں یہ ان کے نزدیک غلط ہے۔ یعنی عقل کے پیچھے لوگوں کو چلانا۔ اور میں نے یہ آپ کو پتہ ہے جواب اسی لیے دیا، مجھ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی ان کے افکار و نظریات کتنے ہیں، کیسے ہیں، کون سے ہیں، تو حالانکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کیونکہ ہماری حدیث چل رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ میرا یہ عزم ہے کہ میں مکمل درس بخاری شریف اسی چینل کے اوپر ایک ایک حدیث مبارکہ الگ کر کے اپلوڈ کروں گا، اور ہو بھی رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، یہ کام جاری و ساری بھی، آپ بھی دعا کریں کہ مکمل ہو جائے۔ اور کئی باب الحمدللہ مکمل ہو گئے جن کی پلے لسٹ میں ساری حدیثیں الگ کر کے میں نے ریکارڈ بھی کی ہیں، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو ہمارا کام تو درس حدیث سنانا لوگوں کو، لیکن یہ اس لیے کہ لوگ جب پوچھتے ہیں نا، آج نیٹ کا دور ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں، میں نے پہلے سرچ کیا نیٹ کے اوپر کہ وہی کلپ اٹھا کر ان کو بتا دوں، لیکن ایسی مجھے پرفیکٹ نہیں ملی کہ میں لوگوں کو دکھا سکوں۔ اب یہ عقائد و نظریات ہیں، اب میں فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، اب آپ بتائیں ایسے عقائد اور نظریات جن کے ہوں تو ہم ان کو اپنا اسکالر کیسے مان سکتے ہیں؟
جو علماء ہمیں بتاتے ہیں ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو کڑوی دوائی ہوتی ہے نا، اس ٹائم پر تو ہمیں دل نہیں کر رہا ہوتا، لیکن فائدہ مند ہمارے لیے وہی ہوتی ہے۔ علماء ہمیں اس لیے بچا رہے ہیں کہ اسلام کی طرف آ جاؤ، دین کی طرف آ جاؤ، اور ایسے اسکالر سے بچ جاؤ جو تم سے تمہارا ایمان چھین لے۔ اب آخر میں بات یہ آتی ہے جو میں نے آپ کو عقائد اور نظریات بتائے، یہ کہاں سے میں نے بتائے آپ کو؟ مجھے کیسے پتا چلا کہ یہ ان کے عقائد ہیں، نظریات ہیں، یہ ان کی سوچ ہے؟ تو پہلی بات تو جو نیٹ سے واقف ہے، جو نیٹ سے واقف ہے ان کو پتہ ہوگا کہ یہ عقائد و نظریات ہے۔ دوسری بات، ایک بہترین کتاب ہے فتنہ انکار حدیث، جو لکھا ہے ان کے مقدمے میں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد انس بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دوسرا علامہ سید محمد ہاشم فاضل شمسی علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہترین نمایاں انداز میں کر کے لکھی ہے۔ جو میں نے آپ کو بتایا نا، یہ خلاصہ ہے، باقی اس میں مکمل وضاحت کے ساتھ اس میں تفصیل دی گئی ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس کتاب کا ضرور مطالعہ کیجئے اور اپنے ایمان کو بچائیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جائیں جو آپ کا ایمان بچائیں اور رب تعالیٰ کے فرمان کے مطابق یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جو صادقین کے ساتھ چلے اور ایسے افکار نظریات بتائے جو دور رسالت سے لے کر آج تک الحمدللہ ہم سنیوں کے وہی عقائد و نظریات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہی عقیدہ نظریہ ہے، تھا، رہے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر موت دے۔ تو آخر میں آپ سے یہی دعا ہے کہ آپ ہمارے درس حدیث میں ضرور شامل ہو جائیے گا، اور اسی یعنی چینل کے اوپر کئی حدیثیں اپلوڈ ہیں، تو آپ ضرور ایک مرتبہ وزٹ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا نگہبان ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔